أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. صدق اللہ العظیم. سورۃ السجدہ. السجدہ اس سورت کا نام ہے. الف لام میم تنزیل بھی اس کا ایک اور نام ہے. یہ 32 نمبر سورت ہے ترتیب مصحف کے اعتبار سے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 75واں نمبر اس کا ہے، 75. 30 آیات ہیں اس میں کل، 3 رکوع ہیں. اس کا نام السجدہ اس بنا پہ ہے کہ اس کی آیت نمبر 15 میں، جو اس کی آیت نمبر 15 ہے وہ آیت سجدہ ہے. جب ہم وہاں پہنچیں گے تو ہمیں سجدہ کرنا پڑے گا. اب آپ کہیں گے کہ آیت سجدہ صرف اسی صورت میں نہیں ہے، کئی اور جگہوں پہ ہے، 14 جگہوں پہ ہے. تو اس کی دراصل وجہ ہے کہ اس آیت میں جو آیت سجدہ ہے وہاں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ انتہائی اہم مضمون ہے. اس کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے اس کا نام السجدہ رکھا گیا. مکہ مکرمہ میں، مکہ جو ہے اس کا جو ابتدائی دور ہے اسی زمانے میں یہ نازل ہوئی ہے. اس کا جو مرکزی موضوع یا مضمون ہے وہ ہے توحید، رسالت اور آخرت. جس طرح سورہ لقمان میں بھی اسی چیز پر زور تھا، لیکن وہاں عقل و دانش کو مخاطب کیا گیا زیادہ، یعنی عقل سے کام لینے پہ وہاں زور دیا گیا سورہ لقمان میں. اور اب اس میں یہاں وجدان اور قلب کو متحرک کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کہ انسان کے وجدان کو اپیل کی گئی ہے. تو ان آیات پہ جب ہم غور کریں گے ہمیں واضح انداز میں پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت جو ہے کس قدر اہم ہے. حضور علیہ السلام بارہا ان کی تلاوت کیا کرتے تھے، جمعہ کے موقع پہ بھی اس کو پڑھا کرتے تھے. اس کو اور سورہ انسان، سورۃ الدہر، ان کی تلاوت اکثر کیا کرتے تھے. تو ہم شروع کریں گے اللہ کے نام سے، اور اس دعا کے ساتھ کہ وہ ہمیں اس سورت کو ٹھیک طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے بارے میں کئی بار کہا گیا ہے. صحیح ان کا معنی اور مفہوم اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام ہی جانتے ہیں. تنزیل الکتاب، نازل کرنا اس کتاب کا، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شبہ نہیں، من رب العالمین، پروردگار جو تمام جہانوں کا ہے اس کی طرف سے، یعنی اس کے اتارنے والے، نازل فرمانے والے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رب العالمین ہے. پہلی چیز تنزیل اور انزال، اس میں فرق ہے. انزال یکبارگی اتارنے کو کہا جاتا ہے، جیسے سورۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یکبارگی مکمل قرآن ایک ہی بار اتارا گیا لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پہ. پھر آسمانی دنیا سے وقتاً فوقتاً، نجماً نجماً حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر اتارا گیا. اسے تنزیل کہا جاتا ہے. تنزیل کسے کہا جاتا ہے؟ آہستہ آہستہ کچھ آیات اترنا، نجماً نجماً اترنا. تو یہاں اسی کا تذکرہ ہے، تنزیل الکتاب، اس کتاب کا جو نازل کرنا ہے، اس کتاب کا جو اترنا ہے وہ کہاں سے ہے؟ وہ رب العالمین کی طرف سے. آغاز ہی میں بتا دیا گیا، سورت کی آغاز میں.
کلیئر کیا گیا. جو بھی پڑھے گا اس سورت کو اس کے ذہن میں یہ رہے گا کہ یہ کس کی طرف سے کس کا کلام ہے. جس طرح ہم ریڈیو سے کبھی جب خبریں آتی ہیں تو آغاز میں کہا جاتا ہے کہ یہ ریڈیو کشمیر ہے، یہ آل انڈیا ریڈیو ہے، فلاں ہے، یہ وائس آف امریکہ ہے. اس کے بعد پھر خبریں کہی جاتی ہیں. تو آغاز ہی میں یہ خبر دی گئی ہے کہ جس کلام کو تم سننے جا رہے ہو یہ کسی فلسفی کا کلام نہیں، کسی شاعر کی شاعری نہیں، کسی ادیب کا ادب نہیں، کسی مؤرخ کی کوئی لکھی ہوئی کتاب نہیں، یہ کسی افسانہ نگار کا لکھا ہوا کوئی افسانہ نہیں، یہ کسی قلمکار کا کوئی قلمکار کی کسی لکھی ہوئی کہانی نہیں ہے یہ، بلکہ یہ ٹھیک طرح سے سمجھ لو یہ پروردگار جو ہے تمام جہانوں کا، یہ اس کی طرف سے نازل ہو رہی ہے کتاب. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شبہ نہیں اس میں، من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہو رہی ہے. لہذا آغازی میں اس میں صرف انفارمیشن نہیں ہے، اس میں ایک ڈراوا بھی ہے کہ یہ کسی کمزور انسان کا فرمان نہیں کہ جو تم سے پوچھ نہ سکے اگر تم نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، اگر تم نے اس کی قدر نہ کی وہ پوچھ نہ سکے. نہیں، وہ رب العالمین ہے، اسی کے ہاتھ میں تمہارا جینا اور مرنا ہے، اسی کے ہاتھ میں تمہاری عزت اور آبرو ہے، وہی اسی کا ہاتھ تمہاری شہرگ پہ ہے، اسی کے ہاتھ میں تم کھڑے ہو تو وہی ہے القیوم، وہی ہے جو تمہیں سہارا دیے ہوئے ہے، تو وہی ہے. لہذا رب العالمین کا یہ پیغام ہے، اسی کے یہ احکامات ہیں. لہذا بگوش ہوش سنو، ہوشیار رہو، سنجیدہ بنو، سنجیدگی کے ساتھ اس کلام کو سنو اور ایک ایک حرف پر کان رکھ کر اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرو، ورنہ کل کھڑے کیے جاؤ گے اور تم سے حساب لیا جائے گا. فرمایا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. پہلے تو یہ کلیئر کیا. اب ان بدبختوں کے بارے میں کہا گیا، ان کے اس کا جواب دیا گیا جو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ خود گڑا ہے انہوں نے. اب ان کا جواب ہے ام یقولون افترا، ام کیا، یقولون وہ کہتے ہیں، کیا وہ کہتے ہیں افتراہ کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے، بل هو الحق، بلکہ یہ حق ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. اس کی کوئی دلیل دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو دلیل دی جائے کہ یہ تمہارا جو الزام ہے یہ غلط ہے. تو کیوں غلط ہے؟ کیونکہ جب سورج چمک رہا ہو دوپہر کے وقت آسمان پر، اس وقت کوئی کہے اندھیری رات ہے تو اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ اس وقت اسے دلیل دینے کی ضرورت نہیں، اسے کہا جا سکتا ہے کہ تمہاری اگر عقل ہی ماری گئی ہے وہ عقل الگ بات ہے، لیکن یہ اندھیری رات نہیں بلکہ دن کا اجالا ہے. اسی طرح سے اس اللہ کا فرمایا یہاں پہ کہ وہ کہتے ہیں، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا اسے طرح ہو، بل هو الحق، بلکہ یہ یعنی ایسا نہیں ہے، ان کا کہنا درست نہیں ہے، بلکہ یہ حق ہے من ربک، تیرے رب کی طرف سے. اب وجہ بھی بیان کی گئی کہ تیرے رب کی طرف سے یہ حق ہے. اب کیوں اتارا اللہ تعالیٰ نے؟ اب وہ مقصد بھی بیان کیا، لِتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈرائیں، تاکہ آپ انذار کریں، تاکہ آپ متنبہ کریں، خبردار کریں، قوماً، اس قوم کو، ان لوگوں کو آپ خبردار کریں، ما اتاہم، ان کے پاس نہیں آیا، یعنی اس قوم کو جن کے پاس نہیں آیا، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، من قبل کا، آپ سے پہلے، لعلہم، تاکہ وہ یہتدون، ہدایت پالے. یعنی اب اس کا مقصد بیان کیا گیا کہ اس لیے یہ کتاب اتاری گئی، اس لیے یہ فرمان اتارا گیا.
آپ کے رب کا یہ فرمان اس لیے اتارا گیا تاکہ آپ انذار کریں، تاکہ آپ ڈرائیں، تاکہ آپ خبردار کریں ان لوگوں کو جن تک کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے نہیں آیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر ان کی طرف نہیں آیا، تو یہ بات ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا، پھر ان سے سوال کیسے کیا جائے گا، اس تمہیں عذاب کیسے دیا جا سکتا ہے جب ان کے پاس کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فلسطین ان سے دور نہیں تھا، وہ آیا جایا کرتے تھے، تو وہاں تو وہ سلسلہ ہی بنا ہوا تھا، کئی انبیاء آئے۔ آخری نبی جو آئے ان سے پہلے وہ حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی قریب والی بستی میں حضرت شعیب علیہ السلام بھی آ چکے ہیں، کم سے کم 2000 برس کا وہ گیپ رہا ہوگا، تقریباً اتنا رہا ہوگا 2000 برس کا۔ تو یہ جو فرمایا گیا کہ آپ سے پہلے آیا ہی نہیں، آیا تو ہے لیکن ایک کافی عرصہ پہلے، اسی لیے یہاں کہا گیا کہ یہ تو حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور آپ اس لیے آپ پر اتارا گیا تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو جن کے پاس، یعنی عرصے دراز سے آپ کہیں گے اپنی طرف سے، یہاں تو یہ الفاظ نہیں ہے کیونکہ وہ کلیئر ہے اسی اعتبار سے، ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون، اس لیے بھیجا کہ آپ ان کو ڈرائیں اور تاکہ وہ ہدایت قبول کریں۔ لعلہ کے معنی کچھ لوگوں نے شاید بھی، اگر شاید بھی کریں گے پھر یہ نازل کرنے والے کی طرف سے نہیں، اللہ کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کہیں گے شاید اس میں امید ہو، نہیں، پھر یہ مخاطب کی طرف ہوگا یا متکلم کی طرف جو بتا رہا ہوگا، پھر ان کی زبان سے اس بات کو ادا کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ ہدایت یافتہ ہو جائے، اس لیے ہم کوشش کریں گے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر شخص تک دعوت پہنچائی کیونکہ ان کے دل میں یہی تھا کہ شاید یہ ہدایت قبول کریں، مجھے پہنچانی چاہیے اور بار بار پہنچانی چاہیے۔ اللہ کے لیے یہ نہیں تھا، ان کے لیے مشکوک نہیں تھا، ان کے لیے شاید ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کون قبول کرے گا کون قبول نہیں کرے گا۔ پھر یہ متکلم کے لیے من قبلک لعلہم یہتدون، 3 آیات، اب 1 آیت اور ہم کریں گے، 4 آیت مکمل کریں گے۔ اللہ یعنی اس اللہ کا کلام ہے، اللہ کون ہے؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہی اللہ جس نے پیدا کیا السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ بھی ان کے بیچ ہے، آسمانوں کو بھی زمین کو بھی اور جو کچھ بھی ان کے بیچ ہے سب کو پیدا کیا فی 6 ایام، 6 دنوں میں، فی میں 6 ایام و دن، ثم استوى علی العرش، پھر اس نے قرار کیا عرش پر، پھر وہ مستوی علی العرش ہوئے۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کا عرش پہ مستوی ہونا یہ کیا ہے۔ معنی اس کے ہم نے یہ ذہن میں رکھ لینے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے بیچ ہے جب اس کو پیدا فرمایا، پھر کہیں نیند میں آپ نہیں چلے گئے، اللہ تعالیٰ کہیں سو نہیں گئے، بلکہ وہ مسلسل ان کی حکمرانی کر رہا ہے، اسی کے حکم سے یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ ثم استوى کا یہ ہے کہ وہ حکمرانی اس کے ہاتھ میں، وہ آرڈر وہی کر رہا ہے، وہ مسلسل نگہبانی کر رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے۔ ثم استوى علی العرش ما لکم، کوئی نہیں ہے تمہارا، من دونہ اس کے سوا، من ولی ولا شفیع، نہ کوئی تمہارا مددگار ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، یعنی تمہیں کوئی نہیں ملے گا مدد کرنے والا اللہ کے سوا، اور اللہ کے سوا اگر تم کسی اور کو ڈھونڈو گے کہ کوئی سفارش ہی کرے گا تو کوئی سفارش ہی بھی تمہیں نہیں ملے گا اللہ کے ہاں جو آپ کی سفارش کر سکے، وہی ہے۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے، تتذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے اس بات سے، اس بات پہ دھیان دو، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کرو اور اپنے دل میں اس بات کو اتارو
کہ ہم جب اللہ کی اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں، کسی فرشتے کی لکھی ہوئی نہیں، کسی جن یا کسی اور مخلوق کی بھیجی ہوئی کتاب نہیں، بلکہ آغاز ہی میں ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور ہماری درستی کے لیے، ہمیں سیدھا کرنے کے لیے، ہمیں ذلت سے بچانے کے لیے، ہمیں پستی سے بلندی کی طرف لے جانے کے لیے، ہمیں عزت عطا کرنے کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے، ہمیں ستانے کے لیے نہیں، ہمیں مشقت میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہماری بھلائی اور ہمارے فائدے کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے۔ لہذا اس حقیقت کو جتنا ہم جلد سمجھ جائیں گے اتنا ہی ہم کامیاب ہوں گے، اتنا ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو عقل سلیم عطا کرے اور سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ ایک بار ان آیات کو ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم يهتدون، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ 6 ایام کیا ہے یہ اگلی آیت میں کلیئر ہوگا۔ دن اللہ کے ہاں کسے کہا جاتا ہے اور کتنا کہا جاتا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، ربنا تقبل منا انك انت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔